الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ ایک سائل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے چند یہودیوں کے پاس وہ سائل آیا، یعنی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سامنے کچھ یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سائل ان یہودیوں کے پاس اللہ کے نام پر کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ تو یہودیوں نے اس سائل کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہاں پر چلے جاؤ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو وہ دے دیں گے۔ حالانکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ظاہری طور پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہودیوں نے اس سائل کو جان بوجھ کر قصداً علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بھیجا تاکہ وہاں سے وہ خالی ہاتھ لوٹے، پھر ہم معاذ اللہ مذاق اڑائیں، استغفر اللہ۔ بہرحال وہ سائل جو تھا، فقیر جو تھا، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا، دروازے کو دستک دی، بجایا تو اندر سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فروز ہوئے، جلوہ گر ہوئے۔ اس سائل نے آپ کی بارگاہ میں اللہ کے نام پر مانگا۔ آپ نے ان یہودیوں کو دیکھ کر ساری بات کا اندازہ لگا لیا۔ میں اکثر آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہے اور مومنانہ فراست سے آپ نے وہ ساری بات جان لی۔ یہودیوں نے جان بوجھ کر قصداً جو ہے وہ میرے دروازے پر بھیجا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ میری ظاہری حالت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ظاہری طور پر میرے پاس کوئی مال و منال نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ میرے پاس آیا ہے، اگر میں نے اس کو کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ لوٹا دیا، تو پھر یہودی لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑائیں گے، مذاق بنائیں گے وہ لوگ۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھ کر اس کے ہاتھ میں ہتھیلیوں کی طرف دم کر دیا، پھونک مار دی، اور اس کی مٹھی کو بند کر دیا اور فرمایا کہ چلے جاؤ، جہاں تمہاری منزل ہے تم وہاں پر چلے جاؤ۔ اگر یہ لوگ بلاتے ہیں تم کو، یہودی لوگ اگر بلاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں تم سے کہ تمہارے کو علی المرتضیٰ نے کیا دیا، تو کچھ کہنا نہیں، بس ہاتھ کھول کر دکھلا دینا، مٹھی کھول کر دکھلا دینا۔ اب چنانچہ وہ جانے لگا، مٹھی اس کی بند تھی۔ یہودیوں نے اس کو آواز دی، اے سائل ادھر آ۔ سائل جو ہے وہ یہودیوں کے پاس گیا، تو ان یہودیوں نے کہا کہ بھائی تم کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ تو اس نے بالکل حکم کے مطابق کچھ کہا نہیں، بلکہ بس وہ مٹھی کھول کر یعنی کہ دکھلا دی۔ جب مٹھی کھولی تو ہتھیلی کے اندر دینار جو ہے وہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور دینار جو ہے وہ سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، وہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ اور آگے اس روایت کے اندر، اس فضیلت کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہودیوں نے جب یہ کرامت دیکھی آپ کی، بڑے متاثر ہوئے وہ لوگ، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول فرما لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے الحمدللہ بطور کرامت بھی جب ضرورت پڑ جائے تو بطور کرامت بھی وہ اس طریقے سے وہ لوگوں کو رائے راست پر لانے کے لیے بطور کرامت
ان کو اپنی اس طریقے کی شانیں دکھلاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اسلام کے دائرے میں آ جائیں اور اسلام کو سچا دین سمجھیں، سچا دین مانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے پسندیدہ۔ تو لہٰذا آج بھی جتنے بھی یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، سبوں کو دعوت حق ہے کہ وہ اسلام کو قبول فرما لیں۔ اسلام کو قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اور جنت کے راستوں پر آپ کو چلا دے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اسلام کو قبول نہ فرمایا تو پھر قیامت کے روز آپ کو خود بھگتنا پڑ جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسلام لے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان لوگوں کے پاس جائیں اور اسلام کی دعوت دیں، اور اپنا فریضہ جو ہے وہ ہم انجام دیں، اور اپنا جو حق بنتا ہے ہم اس حق کو یعنی کہ ادا کر دیں اور اسے سبکدوش ہو جائیں، کیونکہ کل بروز قیامت یعنی کہ یہ لوگ جو ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ ہمارے گریبان کو پکڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ تم نے ہم کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی، اسلام کی طرف تم نے ہم کو کیوں نہیں بلایا، اگر تم ہم کو بلاتے تو ہم ضرور آ جاتے، کیا پتہ آ جاتے، اس طریقے سے وہ کہیں گے۔ تو لہٰذا آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور جو بھی مطلب یہ کہ آپ کے سامنے کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دے دیں۔ اب اگرچہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، آپ نے ایک حجت قائم کر دی کہ قیامت کے روز پھر وہ آپ کو پکڑے گا نہیں، کہ ہم نے تو حجت قائم کر دی کہ اس کو اسلام کی دعوت دے دی ہے۔ اب اگر وہ خدا نخواستہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی آپ ہماری یہودیت میں آ جائیں یا نصرانیت میں آ جائیں، تو آپ اس کو کہہ دیجئے اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے، میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، باقی آپ کا جو دین ہے وہ اس وقت باطل ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر اب کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے۔ جو اس کو قبول کرے گا ظاہر بات ہے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارے گا اور وہ ایمان سے بھی جائے گا۔ دین اسلام سچا دین ہے، اسی کو جو قبول فرمائے گا، اس پر جو چلے گا، اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلے گا، تو وہ انشاءاللہ جنت کو بآسانی پالے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے گا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو مسلک حق اہل سنت پر اور دین اسلام پر جمے رہنے، ڈٹے رہنے اور استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آخری وقت ہو ہمارا دنیا سے جانے کا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ آپ کی خدمت میں کچھ سخاوت کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم لوگوں کو مال عطا فرما، ہمیں ریال عطا فرما، ہمیں دولت عطا فرما، ہمیں مال و متاع عطا فرما، ہمیں جائیداد عطا فرما، تاکہ ہم تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال عطا فرماتا ہے، ان کو دولت عطا فرماتا ہے، تو وہ اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے جو وعدے کرے تھے، جو ارادے کرے تھے، اور جو انہوں نے اپنے دماغ میں جو باتیں رکھی تھی کہ جب ہم کو مال ملے گا تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا، پیسہ عطا فرمایا، تو وہ ان وعدوں کو بھول گئے، اپنے ان وعدوں کو بھول گئے اور انہوں نے مطلب اس کو فراموش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہی ارشاد فرما رہا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، یعنی کہ جو آپ کے پاس مال و متاع ہے، مال و اسباب ہے، دم دولت ہے، دنیا کی دولت جو آپ کے پاس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا تو فرما دی، مگر یہ بھی ارشاد فرمایا ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ تمہارے پاس جو مال ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر تبھی ہوگا جب اس مال کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، جب اس مال کو غریبوں پر خرچ کیا جائے، جب اس مال کو یتیموں پر خرچ کیا جائے، اور اپنے لیے اس کو یعنی کہ اپنے لیے اپنی نجات کے لیے اس کو آگے کی طرف بھیجا جائے۔
اس کو آخرت کی طرف بھیجا جائے۔ جب ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل کو جو مال کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اگر اس فضل کو، اس دولت کو، اس مال کو ہم رائے خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہم سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ تو آگے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو مال ہے اگر ہم نے اس کو اپنی من چاہی زندگی کے مطابق گزارا اور اپنی خواہشات کے مطابق گزارا تو وہ ہمارے لیے برا ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس کے جو واجبات ہیں، جو حقوق واجبات ہیں، اگر ہم نے اس کے حقوق واجبات ادا کیے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اور اگر ہم نے حقوق واجبات ادا نہ کیے اور اپنی نفسانی خواہشات پر اس کو خرچ کیا تو یقیناً وہ پھر ہمارے لیے برا ہو جائے گا۔ اور پھر مزید یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، یعنی کہ جس مال کے اندر ہم بخل کرتے تھے کہ ہم رائے خدا میں خرچ کرنے سے گریز کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، یعنی کہ وہ جو مال ہے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک اژدہا کی صورت اختیار کر جائے گا وہ مال، اور اس کے گلے میں وہ لٹکا دیا جائے گا، اور وہ سانپ جو ہوگا، جو اژدہا جو ہوگا، وہ اس کے باچھوں کو، منہ کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں جو لوگ اپنے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے، جو صدقات نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، سیج کر رکھتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اللہ تللے وہ مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں، فضول خرچ کرتے رہتے ہیں، مگر جب رائے خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ لوگ یعنی کہ گریز کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے اور حماقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی یہ صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں کہلاتی۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیں۔ جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی کہ جو رائے خدا میں لوگ خرچ کرتے ہیں نا مال کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرماتا ہے، اور اس بندے کے ذریعے سے، اس سخی کے ذریعے سے، اس رائے خدا میں خرچ کرنے والے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اوروں کو مطلب یہ کہ فیض پہنچاتا ہے گا، اس کو اور عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، یتیموں کا بھلا ہوتا ہے، اور جو مسکین ہوتے ہیں ان کا بھلا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالدار ہیں اور ان کے پاس مال ہے اور ان کے پاس دولت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کریں اور اپنے لیے جنت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے لیے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ابھی موقع آپ کے پاس ہے میرے بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ مال آپ کے پاس سے اگر چلا گیا، اگر یہ مال آپ کے پاس سے ضائع ہو گیا، اگر یہ مال آپ کے پاس سے چھن گیا یا جل گیا یا لٹ گیا یا چوری ہو گیا یا ڈکیتی ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو میرے بھائیوں ہم لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور بعد میں ہم سوچتے رہ جائیں گے کاش ہم نے اس مال کو رائے خدا میں خرچ کیا ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگوں کو مال سے اس قدر محبت ہے، ہم رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن ہی نہیں رکھتے، بس اس کو سنبھال کر رکھتے رہتے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں گے۔ اور روزانہ یعنی کہ لوکر کو دیکھا جاتا ہے، اپنے گلک کو دیکھا جاتا ہے، جہاں مال رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، جہاں بینک بیلنس کیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے یعنی کہ مطمئن ہوا جاتا ہے کہ ہمارا پیسہ برقرار ہے نا، کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہوا۔ اس طریقے سے یعنی کہ بار بار مطمئن ہونے کے لیے بندہ جو ہے وہ بار بار یعنی کہ وہ اپنے خزانے کو، اپنے مال کو اور اپنے پیسوں کو وہ مطلب یہ کہ وہ دیکھتا رہتا ہے اور معلومات کرتا رہتا ہے، اپنے علم میں ان پیسوں کو رکھتا رہتا ہے گا کہ میرا مال جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی کہ وہ اس قدر مالدار ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارے اور رائے خدا میں وہ خرچ کرنے کا ذہن بنائے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ مالدار ہیں ان کو ارشاد فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا کہ زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے سوائے اس کے جو اللہ
کہ بندوں میں کثرت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں مگر وہ لوگ تھوڑے ہیں. سرکار نے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا وہ لوگ تھوڑے ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ رائے خدا میں تو خرچ کرتے ہیں، مگر زیادہ لوگ جو ہیں وہ لوگ رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں. اور اپنی ذات میں بھی وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشات کو وہ پورا کرتے ہیں، اور وہ یعنی کہ بے جا وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رسول نے اس طریقے سے ہم لوگ مال خرچ نہیں کرتے. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، 5 باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو. اس کے اندر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، کہ اس سے پہلے کہ تمہارا ہاتھ تنگ دست ہو جائے، فاقہ کشی ہو جائے، تمہارے ہاتھ کے اندر کچھ نہ رہے اور تم مفلس ہو جاؤ، فاقہ کشی اختیار کر بیٹھو خدا نہ خواستہ. اس سے پہلے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ جو اللہ نے تم کو مال عطا فرمایا ہے، جو مالدار ہے یا جو غریب ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق رائے خدا میں وہ خرچ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ حقیقت میں تمہارا نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. لہٰذا اللہ کے مال میں سے، اللہ کی عطا میں سے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ رائے خدا میں خرچ کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے. یارو سخاوت کو اختیار کرو. جو لوگ سخی ہوتے ہیں، سخاوت کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائی سے نوازتا ہے گا. میرے بھائیو، ہمارا پیٹ تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو ایک روٹی سے گزارا ہو سکتا ہے پورے دن کے اندر. میں ایک ذہن دے رہا ہوں آپ کو، میں ایک بات آپ کو بتلا رہا ہوں. ہم لوگ تو ویسے تینوں ٹائم بھر بھر کے کھاتے ہیں گے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، خوب یعنی کہ ٹائٹ ہو کر کھاتے ہیں. مگر اگر صحابہ اکرام کی طرف دیکھ لیا جائے یا بزرگان دین کی طرف دیکھ لیا جائے یا انبیاء اکرام کی طرف دیکھ لیا جائے یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیا جائے تو میرے بھائیوں ہمیں پتہ لگ جائے کہ رسول اکرم علیہ السلام تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. 3 دن تک، 4 دن تک میرے بھائیوں پیارے مصطفیٰ کے پیٹ مبارک میں کچھ نہیں جاتا تھا سوائے پانی کے، کچھ نہیں جاتا تھا، پانی پر گزارا ہو رہا ہوتا تھا. اور صحابہ اکرام کا بھی یہی حال تھا میرے بھائیوں. خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے وہ زندگی گزارا کرتی تھی. یعنی کہ صحابہ اکرام جو ہے میرے بھائیوں غربت میں وہ زندگی گزارتے تھے، اور وہ ان کے پاس جو مال ہوتا تھا اس مال سے وہ جنت کو خریدتے تھے، اس مال سے وہ اللہ رسول کی رضا کو خریدتے تھے. وہ اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے میرے بھائیوں. لیکن ہم لوگ اپنے پاس اس مال کو ہم سیج کر رکھتے ہیں اور ہمارا بھروسہ اس مال پر ہوتا ہے، اپنے بازوؤں پر ہوتا ہے. افسوس کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا. کاش ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا تو میرے بھائیوں ہمیں ان پیسوں کی پھر اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو ہمارا بندوبست ہو جاتا، مگر تب بندوبست ہوتا جب ہم کو جو پیسہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا تھا، اس پیسے کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے اور اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرتے، اور اس وقت جب ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا اور ہمیں ضرورت ہوتی، اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تو میرے بھائیوں غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو حل فرما دیتا. کیونکہ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، ہر لمحہ ہر وقت اس کی مدد فرماتا ہے. یارو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا، اور یقین کامل جس طریقے سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے بھروسہ ہونا چاہیے، وہ بھروسہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ کروڑ بار استغفر اللہ نہ رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے. یارو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا ایمان کامل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے پورے ہو جائیں گے. ہمیں بس چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذہن بنائیں. حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم کو سخت بھوک لگے، شدت کی بھوک لگے، تو تمہارے لیے 1 روٹی اور 1 پانی کا گلاس یعنی پیالہ، پانی کا پیالہ یہ کافی ہے، اور دنیا پر راکھ ڈالو.
سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور دنیا پر راکھ ڈالو، یعنی دنیا کو چھوڑو۔ ہم لوگ بھی اکثر یعنی کہ وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں نا، مٹی پاؤ، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ دنیا پر راکھ ڈالو، یعنی کہ دنیا کو چھوڑو۔ راکھ ڈالو اس لیے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے نا تو شیطان اس کے ہونٹوں پر یعنی کہ وہ شہد لگا دیتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، یعنی کہ وہ اور غیبتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو یتیم ہوتا ہے تو یتیموں یعنی کہ لوگ اس کو پسند ہی نہ کریں، یتیم کو پسند ہی نہ کریں، کیونکہ اس کو پسند کریں گے اور اس پر خرچہ کریں گے اور اس کا سہارا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، یتیم کے چہرے پر کالک پھیر دیتا ہے، کالک پھیر دیتا ہے تاکہ یتیم اچھا ہی نہ لگے۔ جب اچھا نہیں لگے گا تو اس کی مدد بھی نہیں ہوگی، استغفر اللہ۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پر خاک ڈالو، دنیا پر خاک ڈالو، یعنی کہ دنیا جو ہے نا وہ اس قابل نہیں کہ اس کو اختیار کیا جائے، اس پہ خاک ڈال کر اس کا چہرہ کالا کر دو اور اس سے محبت نہ کرو۔ جس نے اس سے محبت کی دنیا سے تو دنیا اس کو ہلاک کر دے گی اور برباد کر دے گی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سارے فساد کی جڑ ہے، سارے گناہ کی اصل ہے۔ تو لہٰذا یارو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ، ایک روٹی، شدت کی بھوک لگی بھی ہو، سخت بھوک لگی بھی ہو تو تمہارے لیے ایک روٹی اور ایک پانی کا گلاس جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے وہ، اور دنیا پر خاک ڈالو۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اگر ہم اپنا پیٹ ہی بھرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائیوں صرف ایک روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے ایسا کر کے دکھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو گئی، اور ان کو پھر ایک روٹی نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ 4-5 روٹیوں کا مطلب یہ کہ ان کو طاقت مل جاتی تھی اللہ کی عطا سے۔ صبح کا ناشتہ کریں نہ کریں، رات کا کھانا کھائیں نہ کھائیں، دوپہر میں یعنی کہ وہ اس طریقے سے ایک روٹی کا وہ تناول فرما لیا کرتے تھے، تھوڑا بہت یعنی کہ 2-4 لقمے تناول فرما لیا کرتے تھے، ان کے لیے آسرا ہو جاتا تھا، یا رات کو مطلب تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے مطلب یہ کہ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، یقین کامل اللہ پر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے یعنی کہ کھانے کے اندر جب ان کے پیٹ میں وہ نوالا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوالے کی جو یعنی کہ جو ان کی بھوک ہوتی اس نوالے سے پوری ہو جاتی تھی الحمدللہ۔ اس ایک روٹی سے یا آدھی روٹی سے یا چند لقموں سے الحمدللہ ان کا پیٹ الحمدللہ سیر ہو جاتا تھا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے تھے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کامل تھا۔ لیکن افسوس کہ ہمارا یعنی کہ بھروسہ جو ہے اپنے بازوؤں پر ہے، ہمارا بھروسہ ہمارے مال کے اوپر ہے، ہمارا بھروسہ ہماری دولت کے اوپر ہے۔ لیکن افسوس ہم مسلمانوں کا بھروسہ، آج کے دور کے مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو لہٰذا یارو اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، غیب سے مدد فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، ایمانی قوت عطا فرماتا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بغیر افطاری کے گزارا کر لیا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ان کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بیمار ہو گئے، جب آپ کم عمری میں تھے دونوں بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے یہ منت مانی، تینوں نے منت مانی کہ امام حسن حسین اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے تو ہم منت مانتے ہیں کہ 3 روزے رکھیں گے لگاتار۔ چنانچہ منت مان لی، اور منت ماننے کا طریقہ یہی ہے کہ اتنی آواز کے ساتھ منت مانی جائے کہ کان سن لے۔ مثال کے طور پر میرا فلاں کام اگر ہو جاتا ہے تو میں 1 روزہ رکھوں گا، مثال کے طور پر اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں 1 روزہ رکھوں گا یا 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ تو اگر اب وہ کام ہو جاتا ہے، آپ کا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جائے گی، وہ 1 روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اب جتنے کی بھی منت مانے، 2 یا 3 روزے کی منت مانے، تو اگر کام ہو جاتا ہے تو 3 روزے رکھنا یا 1 روزہ رکھنا پھر یہ واجب ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جائے گی، سمجھے آپ؟ لیکن اگر آپ نے یہ منت مانی کہ میں منت مانتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو جاتا ہے تو میں مزار پر جاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا،
یا لنگر کروں گا، تو اب اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو چادر چڑھانا یا لنگر کرنا یہ واجب نہیں ہے، سمجھے آپ، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہاں جا کر دیا یہ کام تو چلو ٹھیک ہے، مناسب ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن واجب نہیں ہے، سمجھا، واجب نہیں ہے۔ اور چادر چڑھانے کا تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ چادر نہ ہی چڑھائی جائے تو بہتر ہے، چادر نہ چڑھائی جائے، کیونکہ چادر میرے بھائیو اس قدر اس مزار اولیاء پر، صاحب جو مزار ہوتے ہیں اس قدر مطلب چادریں اس پر یعنی کہ ہوتی ہے، ان کا ایک کاروبار ہوتا ہے گا، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ چادریں آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری پھر یعنی کہ وہ اٹھا کر جو ہے نا دکاندار کو دے دی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ بک کر آتی ہے، پھر چڑھتی ہے گی۔ تو لہٰذا اس چادر کے بس چاروں کل لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہوتا اور ہم اس چادر کو اپنے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں، تو یہ تھام لینا ایسی چادر کو جس پر قرآن لکھا ہوا ہو، چاروں کل لکھے ہوئے ہوں، تو بغیر وضو کے ایسی چیز کو پکڑنا تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا چادر وغیرہ کا جو پیسہ ہوتا ہے نا، وہ پیسہ اگر راہ خدا میں کسی غریب کو دے دیا جائے، ایصال ثواب اس بزرگ کو پہنچ جائے گا، اور وہ پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت چادر کے۔ لیکن ہمارے بھائی لوگ چادر ہی چڑھاتے ہیں گے، چادر چڑھانا کوئی ضروری تھوڑی ہے میرے بھائیو، چادر تو اتنی چڑھی ہوئی ہے گی، اور چادر چڑھانے والوں کی حالت تو دیکھو، وہ بے نمازی ہوتے ہیں، بے روزے دار ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ان کے اندر برائیاں اور خامیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ بڑے مزار اولیاء کے چاہنے والے اور چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ لمبی سی چادر ہوتی ہے، بڑی مہنگی چادر ہوتی ہے، اور چاروں طرف سے پکڑ کر بڑے اعزاز کے ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ صاحب مزار بھی یعنی کہ وہ مطلب یہ کہ جلال فرما رہے ہوں گے، یہ ایسے لوگ یعنی کہ میرے پاس آ رہے ہیں گے، بے نمازی قسم کے لوگ مجھ پر چادر چڑھا رہے ہیں گے، تو یہ مطلب مناسب نہیں ہے میرے بھائیو۔ ان کی بارگاہ میں جو ہے نا نماز پڑھ کر پہنچا جائے، ان کی بارگاہ میں جو ہے نا اس طریقے سے پہنچا جائے، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، امن ہو، نماز روزوں کے پابند ہو، اور اس طریقے سے مطلب ان کی بارگاہ میں پہنچا جائے تو ان کا فیض آپ کو ملے گا، نظر کرم سے مستفیض ہوں گے آپ۔ لیکن ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال جو مسئلہ بیان کرنا تھا وہ میں نے آپ سے کر دیا۔ بہرحال علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے تینوں نے منت مانی، اگر حسن حسین شفا یاب ہو جاتے ہیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے پائے در پہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی، دونوں کو شفا عطا فرما دی۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے وہ ادھار کے طور پر وہ آٹا لے کر آ گئے، کیونکہ اب روزے رکھنے 3 لگاتار، تینوں کو روزے رکھنے، 3 روزے رکھنے۔ اب چنانچہ وہ سحری جو ہے نا آپ نے پانی سے کر لی، تینوں نے پانی سے کر لی۔ جب افطار کا وقت آیا تو 3 روٹیاں بنائیں، اس آٹے کے 3 حصے کرے جو ادھار کے طور پر لائے گئے تھے، اور اس کے 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصے سے روٹیاں بنا لی، 3 روٹیاں بنائیں، ایک علی المرتضیٰ اور ایک فضہ اور ایک خاتون جنت کے مطلب ان کے نام کی بنا لی۔ اب وہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، غروب آفتاب کا انتظار ہو رہا ہے کہ غروب آفتاب ہو تو ہم روٹیوں کو تناول کریں، روزہ کھولیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب وہ غروب آفتاب کے وقت دروازہ بجنے کی آواز آتی ہے، کھٹ 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 کھٹ، بھائی کون ہے؟ تو باہر سے آواز آتی ہے، مسکین ہوں، بھوک لگی ہے، مدد کر دو، اور کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ اب چنانچہ یہ جو روٹیاں رکھی تھیں، بتاؤ مانگا بھی تو کس سے مانگا؟ سخی گھرانے سے مانگا۔ یہ کب ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ منع کر دیں؟ منع کرنے والے تو آپ اور میں ہیں، یہ ہرگز منع نہیں کر سکتے ہیں گے، یہ منع کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے تینوں روٹیاں اور جو بھی مطلب یہ کہ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا، اس مسکین کو دے دیا، مسکین کو دے دیا۔ اب چنانچہ پانی سے افطاری فرما لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن کا جو روزہ تھا وہ بھی یعنی کہ پانی سے سحری کر لی، اور جب افطار کا وقت آیا پھر یعنی کہ وہ جو دوسرا حصہ تھا آٹے کا، اس سے 3 روٹیاں بنا لی، تینوں کی روٹیاں بنا لی ایک ایک۔ پھر یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت دروازہ بجنے کی آواز آئی، بھائی کون ہے؟ آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، بھوک لگی ہے، اگر کھانے کا ہو تو دے دو۔ چنانچہ پھر یعنی کہ آپ لوگوں نے جو ہے انہوں نے اٹھا کے وہ سارا کا سارا جو کھانے کا اہتمام تھا وہ اس کو دے دیا، اور وہ مطلب کھا کر وہ چلتا بنا۔ چنانچہ انہوں نے مطلب پانی سے افطاری فرما لی اور شکر ادا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر جب دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، تو پھر یعنی کہ آپ نے وہی سحری سے جو ہے سحری وہ پانی سے کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ جب افطار کا وقت آیا تو پھر 3 روٹیاں آپ نے بنا لی۔
کہ اب افطار کے وقت یعنی کہ وہ 3 روٹیاں بنا لی، ایک علی المرتضیٰ تناول فرما لیں گے اور ایک فضہ ایک خاتون جنت تناول فرما لے گی۔ اب غروب آفتاب کا انتظار ہو رہا تھا کہ غروب آفتاب ہو تو ہم اس کو تناول کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، آج تیسرا دن ہے گا۔ اب پھر یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت دروازہ بجتا ہے، کھٹ کھٹ، کون ہے بھائی؟ وہ آواز آتی ہے کہ میں قیدی ہوں، بہت بھوک لگی ہے، کچھ اگر ہو تو مہربانی فرما کر دے دیجئے۔ اب یہ سخی گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے منع ہو جائے؟ میرے بھائیو، اس گھر سے منع نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ان کے مزاروں پر جا کر نا آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی مزاروں پر جا کر ان سے اگر آپ طلب کریں نا میرے بھائیو، یہ آپ کو خالی نہیں لٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کے دامن کو بھر دے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیتے ہیں، شفاعت کر دیتے ہیں، عرض کر دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ الحمدللہ عطا کرنے والا تو حقیقی طور پر تو اللہ ہی ہے گا، مگر یہ جو بزرگ ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں گے، یہ جو بزرگ ہیں یہ دلانے والے ہیں، یہ بزرگ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے لے کر عطا کرنے والے ہیں گے، یہ ایسے بزرگ ہیں الحمدللہ۔ بہرحال تینوں دن، پہلے دن مسکین آ گیا، پھر یتیم آ گیا اور اس کے بعد قیدی آ گیا، اور تینوں دن یعنی کہ الحمدللہ بغیر سحری کے یعنی کہ صرف پانی سے گزارا کر لیا، اور اسی طریقے سے افطاری کے وقت بھی پانی سے گزارا کر لیا، اور جو بھی پکایا تھا سارا کا سارا جو ہے نا وہ غریبوں کو مطلب دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تینوں کی یادیں اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا ان کے حق میں، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرو، تھینک یو کرو، نہیں نہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم کو کھلایا پلایا ہے الحمدللہ، اور ہم اللہ ہی سے اس کا اجر طلب کرنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ اجر طلب کرنا نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائیو دیکھو آپ کتنے سخی لوگ تھے الحمدللہ۔ ہم میں سے اگر کوئی بندہ ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو، کوئی نفلی روزہ رکھ لے، اور غروب آفتاب کے غروب آفتاب کا وقت ہو اور آپ کے دسترخوان کے اوپر یعنی کہ وہ اہتمام ہوا وہ ہو، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، پکوڑا بھی ہے، سموسے بھی ہیں، اور بریانی بھی ہے، قورمہ بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس وقت آپ کے مطلب تیور کیسے ہوں گے؟ مطلب ہم کو اتنا خار آ رہی ہوتی ہے اگر کوئی مانگنے آ جائے نا، اس کو ہم دھتکار دیتے ہیں، جا یہاں سے، اس 24 کوارٹر کے اندر صرف تجھ کو میرا ہی گھر نظر آیا ہے، چل جا کے کہیں اور جا کر مانگ۔ اس طریقے سے مطلب یہ کہ ہم دھتکار دیں گے، اس کو دھتکار دیں گے، ذلیل کر دیں گے، اس کو رسوا کر کے اس کو دفع رفع کر دیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیوں۔ ہم تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا اور افطاری کا جب اہتمام ہو رہا ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر، تو اس وقت تو ہم اپنی اماں کے نہیں ہوتے، ہم ابا کے نہیں ہوتے، اس وقت اپنے بچوں کے اور اپنی بیوی کے نہیں ہوتے، یعنی کہ ہمیں اپنی پڑی بھی ہوتی کہ سب سے پہلے یہ جو شربت کا گلاس ہے نا میرے حلق سے اترے، یہ جو مطلب سموسہ ہے نا یہ میرے حلق سے اترے، یہ جو آئٹم ہے نا یہ میرے حلق سے اترے۔ اس وقت یعنی کہ ہمارا مطلب حال ایسا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ بزرگ جو ہے نا اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے تھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام، ان کے مرتبے کس قدر اونچے اور بلند فرمائے ہیں، اور قرآن کے اندر الحمدللہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، ان کے واقعات بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور ہمارے اندر جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اور اس کی دائمی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ سمجھا؟ تو لہذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، راہ خدا میں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات اور خوب یعنی کہ سخاوت اختیار کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ بلکہ صدقات تو ہمیں تو روزانہ نکالنا چاہیے، اپنی جان کا صدقہ، اپنے بال بچوں کا صدقہ، اپنے گھر والوں کا صدقہ، امی ابو کا صدقہ ہمیں روزانہ نکالنا چاہیے۔ تھوڑے بہت پیسوں پر ہی نکال دیا کریں، آپ نہ نکالیں 150 کے اوپر، 10 روپے بھی اگر آپ نکال دیں گے نا تو بھی مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صدقہ نکال دیا کریں اپنی جان کا، 10-20 روپے سے ہی نکال دیا کریں آپ، لیکن نکالا ضرور کریں آپ۔ یہ صدقہ نکالنا بہت یعنی کہ بہت بڑی بات ہے، گویا کہ آپ کو ناگہانی آفت و بلیات سے بچانے والا ہوتا ہے صدقہ، پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکالنے والا ہوتا ہے صدقہ۔ خیرات کرنا، صدقات کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، سمجھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟
کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس رشتے دار کو دینا سب سے افضل ہے کہ جس کے دل میں تمہارے لیے بغض و عداوت ہو۔ کیا پیاری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یعنی کہ ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے برادری والوں کے اندر، ہمارے کنبے والوں کے اندر جو اگر کوئی ایسا بندہ ہو، مستحق بھی ہو، غریب بھی ہو، مگر وہ آپ کو معلوم ہے کہ یار وہ آپ سے یعنی کہ وہ بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، اور آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، خامیاں بیان کرتا ہے، خرابیاں بیان کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے گا، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو اپنا صدقہ دیں۔ بتا کر جتا کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ اپنا صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ اس کو دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ صدقات اور خیرات یا ویسے ہی امداد آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ اس کے دل کا جو اس کا دل کی جو قدورت ہے، جو عداوت ہے، وہ انشاءاللہ اس سے صاف ہوتی رہے گی اور اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم تو جلے کو جلاتے ہیں، ہم تو تپے کو تپاتے ہیں، ہم اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کے سامنے کسی اور کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دل کے اندر خار کھا رہا ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ اور دل کے اندر اس کا لاوا پگھل رہا ہوتا ہے۔ سمجھا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ نیلے کا جواب دھیلے سے دینا اچھی بات نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں ہمیں تو چاہیے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ پھول سے دیں، مسکرا کر دیں، اور مسرت والا انداز اختیار کر کے دیں، تو کتنا اچھا ہوگا میرے بھائیوں۔ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا میرے بھائیوں، یہی وہ تعلیمات ہے جس پر عمل کیا جائے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو کیا پیاری بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، کیا ارشاد فرمائی کہ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر اس رشتے دار کو دینا افضل ہے جس کے دل میں تمہارے لیے بغض عناد ہو، اس کو دینا افضل ہے۔ اب آپ کے خاندان میں، برادری والوں میں دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کون بندہ ایسا آئے گا جو آپ سے ٹھنا رہتا ہے گا، ٹھنی رہتی ہے، ناراضگی رہتی ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پسند نہ کرتا ہو کہ مطلب آپ اس کی مدد نہیں کرتے ہو۔ اب وہ نکمہ ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کام نہیں کرتا، جاب نہیں کرتا، تو آپ یعنی کہ سمجھائیں نا اس کو، آپ مدد بھی کر دیں، اس کو سمجھائیں بھی کہ میرے بھائی دیکھو آج میرے پاس ہے تو میں نے مدد کر دی ہے، آئندہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہ کر سکوں، کیونکہ ہر روز ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر سال ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آج تو میں نے تمہاری مدد کر دی ہے، آئندہ ہو سکتا ہے میں مدد نہ کر سکوں، لہٰذا تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو یار۔ اس طریقے سے سمجھائیں، چائے پلا کر سمجھائیں، کھانا کھلا کر سمجھائیں، پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ نے چاہا تو سمجھ جائے گا۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ یعنی کہ خود ہی آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہیے، آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اس کو نہ دیں نیکسٹ ٹائم، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ جو آپ نے بات کہی تھی اس کو یاد آ جائے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ یار ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر سال ایک جیسا نہیں ہوتا، آج میرے پاس ہے کل نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں نہیں دے سکوں گا۔ تو جب آپ اس کو نہیں دو گے، کسی اور یعنی کہ رشتہ دار میں سے کسی کو دے دو گے، آپ اس کو نہیں دو گے تو اس کو آج احساس ہوگا، تو وہ کوشش کرے گا کہ ہاں یار میں رزق حلال کماؤں، رزق حلال کماؤں، اور یعنی کہ اپنے ہاتھ مضبوط کروں میں، تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں صدقات اور خیرات راہ خدا میں دینا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اس بات کو جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کو آگ سے بچاؤ، اپنے چہرے کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا یا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو، اپنی جان کو، اپنے بدن کے اعضاء کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جو صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کے اعضاء کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے گا۔ تو یارو اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتا ہے، بخیل کو پسند نہیں کرتا، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بخیل پر جنت ابتداءً حرام ہے، بخیل پر جنت ابتداءً حرام ہے، وہ نہیں جا سکتا جنت کے اندر، بھلے سے وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، صدقات، بھلے سے وہ مطلب یہ کہ نیکیاں کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، سب کچھ کرنے والا ہو، مگر بخل اس کے اندر ہے، اور رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا، صدقات واجبات ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا یا پوری نہیں دیتا، تو میرے بھائیو ایسے لوگ جو ہیں ابتداءً دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ۔
اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو لہذا یارو اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، سخاوت پیدا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ جو سخی ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، جو سخی ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، اور جو بخیل ہے اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو آگ لگا دے۔ دیکھا آپ نے میرے بھائیوں، غور کرو، جو لوگ اپنے مال کا حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے اس کا مال یا تو جل جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یا چور چرا کر لے جاتا ہے، ڈکیتی ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے، کاش یار میں نے رائے خدا میں خرچ کیا ہوتا، تو رائے خدا میں خرچ کرتا تو تھوڑا ہی خرچ کرتا، جو 40واں حصہ بنتا ہے وہ خرچ کرتا، باقی تو رہ جاتا نا، لیکن افسوس خرچ نہ کرنے کی وجہ سے سارا ہی چلا گیا، سارا ہی چلا گیا، کاش میں رائے خدا میں خرچ کرتا ہوتا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جس پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے یا جس پر نہیں بنتی، وہ دونوں کے دونوں میرے بھائیوں میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ آپ اپنی بساط کے مطابق، جو آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق رائے خدا میں جو ہے نا خرچ کرنے کا ذہن بنائیں، رائے خدا میں دیا کریں، آپ سمجھا، رائے خدا میں دیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کریں آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے انسان، اے بندے تو خرچ کر، میں خدا تجھ پر خرچ کروں گا۔ دیکھا آپ نے، یعنی کہ تو خرچ کر میرے بندوں پر، غریب بندوں پر، ناداروں پر، فلاحی اداروں پر، مدرسوں میں، دارالعلوم میں، غریب غرباؤں میں خرچ کر، تو میں خدا تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو جب خدا فرما رہا ہے کہ میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے عطا کردہ مال میں سے ہم رائے خدا میں خرچ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے گا، ہم آگے پہنچائیں گے اس کو۔ اور اگر ہم لوگوں نے آگے پہنچانا چھوڑ دیا اور وہیں پر یعنی کہ ہم نے لاک لگا دیا، تو یقین کرو میرے بھائیوں جو بھی مال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اگر دینا جانتا ہے تو پھر وہ لینا بھی جانتا ہے، سمجھے آپ؟ تو آپ دیتے رہیے، آپ رائے خدا میں خرچ کرتے رہیے، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ دیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر، دینے کے اندر کوئی تصنع نہیں ہونا چاہیے، بناوٹ، ریاکاری، کوئی ایسا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے چھپ چھپا کر آپ کو دینا آئے گا، چھپ چھپا کر، کہ پتہ ہی نہ چلے، اس ہاتھ نے دیا ہو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے مطلب یہ کہ ہمیں دینا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ بتاؤ یار میرے بھائیوں، جو سخاوت کو اختیار کرتا ہے گا، سخاوت کو، اپنے غریب سگے بھائیوں کو، سگی بہنوں کو یعنی کہ دینے والا ہوتا ہے، چھپ چھپا کر دینے والا ہوتا ہے، اور ان کی حاجت کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، سمجھا؟ ان کی حاجت روائی کرنے والا ہوتا ہے چھپ چھپا کر، سگے بھائیوں، سگی بہنوں، سگے رشتہ داروں، اڑوس پڑوس والوں، گلی محلے والوں کو دینے والا ہوتا ہے۔ جو غریب کا واقعی میں غریب ہو، مستحق ہو، ان کو دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یعنی کہ سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی کہ جو سخی ہوتا ہے، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں سے قریب اور جہنم سے کوسوں دور ہے وہ۔ اور جو بخیل ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا بخیل وہ جنت سے دور، وہ اللہ سے دور، وہ لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے، وہ جہنم کے قریب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جہنم کے قریب نہیں ہونا، ہمیں جہنم سے دور ہونا ہے، رائے خدا میں خرچ کر کے جہنم سے دور ہونا ہے۔ یارو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اب اندازہ لگائے کہ میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے اور میرے پیارے آقا، وہ اپنے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تھے اور نیت باندھ کر نماز میں داخل ہونے والے تھے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہونے والے تھے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی،
یا رسول اللہ میں حاجت مند ہوں، میری حاجت روائی فرمائیے۔ سرکار نے اپنا مصلی چھوڑا، اپنے حجرے میں گئے، وہاں سے کچھ لیا، اس منگتے کے پاس آئے اور اس کی حاجت روائی فرمائی، اور اس نے پھر نماز ادا فرمانے کے بعد وہ چلا گیا۔ میرے بھائیوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب اس حاجت مند نے جب صدا لگائی تو رسول اللہ نے اپنا مصلی چھوڑ کر پہلے اس کی حاجت روائی فرمائی، اس کے بعد نماز ادا فرمائی۔ سمجھے آپ؟ تو یار ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے مصطفیٰ پاک آپ کی بارگاہ میں جو سائل آ جائے، جو منگتا آ جائے، جو بھکاری آ جائے، جو محتاج آ جائے، آپ اس کو عطا فرما کر رخصت فرمائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس عطا میں سے عطا فرمائیے۔ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو عطا فرماتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ ہر نعمت تقسیم کرنے والے ہیں پیارے مصطفیٰ، صرف ایک دو تین نہیں، 4 5 نہیں، 6 7 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، جس معیار کا بندہ، جس نوعیت کا بندہ اور جس محتاجی کا بندہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اپنی محتاجی لے کر، مصطفیٰ پاک اس کی محتاجی کو دور فرمانے والے ہیں۔ وہ کسی بھی اینگل کی ہو، وہ کسی بھی نوعیت کی محتاجی ہو، پیارے مصطفیٰ اس کو عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، آقا جنگ احد کے اندر میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا تیر کی وجہ سے، آپ اس کو صحیح فرما دے۔ سرکار نے اس صحابی کا وہ جو ڈھیلا تھا کا اس کو ہاتھ میں لیا، لعاب دہن لگایا اور آنکھوں پہ لگا کر ہاتھ ہٹایا تو وہ بالکل درست ہو گیا۔ وہ تو بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نوعیت کا مسئلہ لے کر جاؤ، جس نوعیت کا سوال لے کر جاؤ، جس نوعیت کی حاجت لے کر جاؤ، پیارے مصطفیٰ اس کو عطا فرمانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے پیارے مصطفیٰ صرف اللہ کے محتاج جو ہیں اور پوری کائنات کی مخلوق مصطفیٰ کی محتاج جو ہے۔ میرے بھائیوں ہم بھی سرکار کے محتاج ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا اور آج بھی الحمدللہ مصطفیٰ پاک اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ سچے عقیدے کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ، یقین بھروسہ کے ساتھ بندہ جائے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے تو میرے بھائیوں یقین سرکار اللہ کی عطا سے عطا فرمانے والے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں آپ کے پاس جو مال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ مال ہے۔ یارو ہمارے پاس جو بھی مال ہے وہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اب جب ضرورت پڑ جائے راہ خدا میں دینے کی تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میرے بھائیوں ہمیں فوری طور پر اس مال کو جتنی کی ضرورت ہو اتنے مال کو ہمیں راہ خدا میں دے کر ہمیں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، ان لوگوں کو ارشاد فرمایا جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کو ایک ڈھارس دے دی گئی ہے، جو لوگ راہ خدا میں یتیموں کو، ناداروں کو، فلاحی اداروں میں، غریب غرباؤں میں اور جو حاجت مند ہیں ان کو دینے والے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ڈھارس فرما دی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ دیکھا آپ نے میرے بھائیوں، جو آپ مال اگر رائے خدا میں دو گے تو اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی، فردوس والی جنت ملے گی۔ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پیسوں کو منہ نہ دیکھا کرو، آپ دے دیا کرو رائے خدا کے اندر۔ یہ مت سوچو یار میرے پاس یہ چلا جائے گا، بازار میں تو چلا جائے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سیب ہو جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرے گا۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ رائے خدا میں پیسہ دیتے ہو، رائے خدا میں کچھ بھی دیتے ہو، وہ ایک بچڑے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے، اور قیامت کے میدان میں جب جاؤ گے اور جب وہ نیکیاں دیکھو گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرو گے یا اللہ یہ نیکی تو میں نے دنیا میں کی نہیں تھی، تو اللہ پاک فرمائے گا جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا تھا نا، تھوڑا دیا تھا، میں نے اس کی پرورش کری، جس طریقے سے تم اپنے بچڑوں کی، گائے بیلوں کی پرورش کرتے ہو نا، میں نے اس کی پرورش کری تھی، تو آج یہ پہاڑ جتنا ہو گیا، یہ ساری نیکی تمہاری ہے۔
سمجھے آپ، یہ ساری نیکی تمہاری ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بناؤ، ذہن بناؤ۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، ارے اس کا مال تو وہی جو اس نے کھایا ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا۔ ہاں، جو راہ خدا میں دیا وہ باقی رہ گیا۔ دیکھا آپ نے، یہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا۔ ہاں، جو راہ خدا میں دیا وہ باقی رہ گیا، وہ باقی رہ گیا۔ سمجھا، جو باقی رہ گیا ہے وہی کام آئے گا، اور جو پہنا پرانا کر دیا، کھایا ختم کر دیا، وہ کہاں سے کام آئے گا؟ اور صرف اس کا حساب دینا پڑے گا، حساب اس کا بھی دینا پڑے گا۔ مگر دونوں کے حساب میں فرق ہے، اس میں دیتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہوگی، ندامت ہو رہی ہوگی، اور اس کا حساب دینے میں فخر ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ میں نے راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ سمجھا؟ تو راہ خدا میں خرچ کرو، قیامت کرو، جب حساب دو گے تو فخر سے آپ کا گویا کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کالر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ انشاءاللہ آج جو ہے نا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، کیونکہ میں نے اس کی راہ میں خلوص دل کے ساتھ دیا تھا۔ کوئی اس میں نام و نمود نہیں تھا، کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھا، کوئی ریاکاری نہیں تھا، کسی کو دکھلاوا نہیں تھا، خالصتاً اللہ کے لیے میں نے دیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ اس کی برکت سے مجھ کو نجات ضرور ملے گی۔ سمجھا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے اپنے غلاموں کو، بڑی ترغیب دلائی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست موت تک ساتھ دیتا ہے، دوسرا دوست قبر تک ساتھ دے گا، اور تیسرا دوست قیامت تک ساتھ دے گا۔ اب سرکار نے اسی ڈیفینیشن بیان کری، جو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ مال ہوتا ہے، جیسے بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، مال اس کے ہاتھ سے قبضے سے نکل جاتا ہے، وہ ورثہ کے حق میں چلا جاتا ہے گا، جتنے بھی اس کے ورثہ ہوتے ہیں اس کے حق میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو دوست ہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں، دوست یار ہیں۔ بندہ یہ مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفنا کر وہ اپنا حساب کتاب دوستی کا حق پورا کر دیتے ہیں گے، یہ 2 دوست کا کام پورا ہو گیا۔ اور تیسرا دوست جو ہوتا ہے وہ نامہ اعمال ہے، اعمال صالحہ ہے، وہ آپ کے ساتھ قیامت تک رہیں گے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ دنیا میں جمع کیا تھا یا اعمال بد جمع کیا تھا۔ تو اگر اعمال صالحہ زیادہ جمع کیا ہوا ہوگا تو نجات کی صورت ہوگی انشاءاللہ، اور اگر اعمال بد جمع کیا ہوگا تو پھر ہلاکت کی صورت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو لہذا ہمیں جلدی جلدی، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا میرے بھائیوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو لہذا جتنی اچھی بوائی کر لیں گے نا آپ تو آپ اچھی فصل کاٹیں گے قیامت کے روز۔ کوشش کریں میرے بھائیوں، آپ کوشش کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے بچوں کا بھی ذہن بناتا رہتا ہوں الحمدللہ کہ آپ یعنی کہ وہ راہ خدا میں دیا کرو، تو اب ان کا ذہن بن جاتا ہے۔ اب ان کو جو 5 روپے ملتے ہیں یا 10 روپے ملتے ہیں تو وہ مطلب 10 روپے 5 روپے 20 روپے وہ جو ہوتا ہے نا، بعض وقت کہتے ہیں کہ ابا اس کو جو نا مسجد کے گلک میں ڈال دیجیے گا کہ ہماری طرف سے، تو اب یہ کہ ذہن بن گیا نا ان کا تو وہ دے دیتے ہیں، میں ڈال دیتا ہوں الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اجتماع میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آیا کریں۔ جب بچوں کو لے کر آئیں گے، خود بھی آئیں گے، اپنے بڑوں کو لے کر آئیں گے، اپنے بھائیوں کو لے کر آئیں گے، اہل محلہ کے لوگوں کو لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ یہاں پر اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں، ہم آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یارو میرے بھائیوں، سخاوت کو اختیار کرو، سخاوت کو اختیار کرو۔ اور میرے بھائیوں اگر سخاوت کو اختیار کرنا ہے نا، اس کا ایک فارمولہ رسول اللہ نے ہم کو ارشاد فرمایا ہے۔ وہ اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، بڑا مالدار تھا وہ، بڑا مالدار تھا وہ، تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں موت کو پسند نہیں کرتا، میں مرنے کو پسند نہیں کرتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مال تو بہت ہے میرے پاس، بڑا مالدار بندہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایسا کرو، اپنے مال کو جو ہے نا راہ خدا میں خرچ کرو اور آگے بھیجو، کیونکہ انسان کا دل جو ہے اس کے مال کے ساتھ لگا رہتا ہے، جہاں مال ہوگا بندے کا دل وہیں لگا رہے گا۔ تو اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو گے، آگے بھیجو گے، تو تمہارا اللہ سے ملاقات کا جی چاہے گا کہ میں اس کا اجر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کی ملاقات کو
وہ بندہ پسند نہیں کرتا جو گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، گلم گلوچ کرنے والا، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ بولنے والا اور ہیرا پھیری کرنے والا، لوگوں کو دکھ پہنچانے والا، دل آزاری کرنے والا، دل دکھانے والا، ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ مرنے کو پسند نہیں کرتا، مرنے کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھا نہیں ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں میت ہو جائے تو فوری طور پر اس میت کو قبر کے حوالے کر دو۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا تو جو گناہگار ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے نا 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 مجھ کو لے کر مت جانا، قبر میں مت دفنانا، اور جو نیکوکار ہوتا ہے ہاں ہاں مجھ کو جلدی سے دفناؤ قبر کے اندر تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکات سے مستفیض ہو سکوں۔ اور وہ گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجھ کو لے کر مت جانا، قبر کے اندر مت دفنانا، کیونکہ میری تو کچیا کھڑی ہو جائے گی، میری تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میرے لیے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، جو گناہگار ہوتا ہے وہ مرنے کو پسند نہیں کرتا، اور جو نیکوکار ہوتا ہے وہ مرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں یار ہم لوگ اللہ کی ملاقات کو یعنی کہ پسند کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہم لوگ، اور مرنے کو اس لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ایسی رچ بس چکی ہے گی، اور ہمارے کونے کھانچے کے اندر، نس نس کے اندر، رگ رگ کے اندر، ہمارے گوشت پوست اور ہڈیوں اور گودوں کے اندر دنیا کی محبت اس قدر سرایت کر گئی ہے، ہمیں مرنا پسند نہیں ہے، مرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم دوستوں کی گیدرنگ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنے بال بچوں کی گیدرنگ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنے گھر بار کو اور اتنا مال و متاع جو کمایا ہے اور جو مال و اسباب جو کمایا ہے، جو ہمارے پاس دن رات کی جو کمائی ہے، جو حلال طریقے سے جو حرام طریقے سے ہم نے کمایا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تیرے حصے کا بھی میں جی جاؤں، اس کے حصے کا بھی میں جی جاؤں، وہ اس کے بھی حصے کا میں جی جاؤں اور میرے حصے کا تو مر جا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ ہم زندگی سے اس قدر محبت کرتے ہیں، یارو اچھے کام کرو، کوئی فراج نہ ہو اس کے اندر، کوئی اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جیو اور مرو اور راہ خدا میں خرچ کرو، انشاءاللہ تم کو مرنے کا مزہ آئے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں آیا نا، وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ موت مجھ کو پسند نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مال ہے؟ ہاں ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو آگے بھیجو، کیونکہ انسان کا دل اس کے مال کے ساتھ لگا رہتا ہے، جہاں دل ہوتا ہے وہیں مال، جہاں مال ہوتا ہے وہیں یعنی کہ دل لگا رہتا ہے، تو لہٰذا مال کو آگے بھیجو تو تم کو تمہارا دل مرنے کا چاہے گا، اللہ سے ملاقات کا چاہے گا، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو یارو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ جلدی جلدی راہ خدا میں ہم خرچ کیا کریں، جلدی جلدی اپنی آخرت کو سنواریں، اس سے پہلے کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں اور ہماری روح قبض ہو جائے اور ہم سوچتے ہی رہ جائیں ہائے کچھ کر لیتے، ہائے کچھ کر لیتے، اور کچھ بھی نہ کر سکیں، تو میرے بھائیوں ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا ہلاکت ہوگی۔ لہٰذا جلدی جلدی راہ خدا میں خرچ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا اور فرمانے لگے اے عائشہ اس کو تقسیم کر دو، اس کو بانٹ دو، یعنی کہ راہ خدا میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ یہ کہہ کر سرکار چلے گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو بانٹنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو اس وقت یعنی کہ صرف ایک ران بچی تھی، تو رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے سارا ختم کر دیا، سارا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، سارا ختم ہو گیا۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، یا رسول اللہ میں نے سارا بانٹ کر ختم کر دیا اور صرف ایک ران باقی رہ گئی ہے، ایک ران باقی رہ گئی ہے۔ سرکار نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ عائشہ جس کو تم کہہ رہی ہو کہ بانٹ کر ختم کر دیا یہ باقی رہ گیا ہے، جس کو تم نے رائے خدا میں ختم کیا ہے نا حقیقت میں یہ باقی رہ گیا ہے، اور جس کو تم کہہ رہی ہو کہ باقی رہ گیا ہے اس کو تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے، اس کو تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے۔ لہذا جو رائے خدا میں تقسیم کیا جاتا ہے، رائے خدا میں جو بانٹا جاتا ہے، رائے خدا میں جو دیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے، وہی کام آئے گا، وہی کام آئے گا، سمجھے آپ؟ لیکن افسوس میرے بھائیوں ہم لوگ اس قدر یعنی کہ دنیا دار ہو گئے،
ہم دنیا کا مال بٹورنے میں لگے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کا مال سمیٹنے میں لگے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس مال کے ذریعے سے آخرت سنوار لی جائے, آخرت سنوار لی جائے, اپنی زندگی کو سنوار لیا جائے, اللہ رسول کو راضی کر لیا جائے. بس مال کمانے میں دن رات لگے رہتے ہیں, یہاں تک کہ مال کماتے کماتے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مال کماتے کماتے ہم مر جاتے ہیں, قبر کے گڑھے میں اتر جاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا, ان لوگوں کو ارشاد فرمایا جو دن رات مال کمانے میں لگے رہتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, بس دن رات ناکے لگانی ہے, اوور ٹائم لگانا ہے, حرام کمانا ہے, حلال کمانا ہے, سود کمانا ہے, رشوت کمانا ہے, یہ کمانا ہے, دھاندلی سے کمانا ہے, رات پاٹ دے کر کمانا ہے, بول بچن دے کر کمانا ہے, جھوٹ بول کر کمانا ہے, حرام سے کمانا ہے. بس وہ اسی طرح کماتے 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 وہ مر جاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تم قبروں میں چلے گئے مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے رہ گئے. بعد میں پچھتاوا ہوگا, افسوس ہوگا, کاش راہ خدا میں خرچ کرتا ہوتا تو کیا اچھی بات تھی. اب تو میرے پاس زندگی ہی نہیں رہی ہے, اب تو میں مر گیا ہوں, اب تو قبر کے گڑھے میں اتر گیا ہوں. اب تو جب میں اٹھوں گا تو وہ تو میدان محشر ہوگا, وہ تو قیامت کا دن ہوگا. اب میں اٹھوں گا تو دنیا تھوڑی ہوگی, اب تو وہ آخرت کا دن ہوگا. تو لہٰذا یارو, بڑے بڑے بادشاہ جو ہے نا وہ موت سے اپنی گھبرا جایا کرتے تھے, اور موت کے وقت ان کو احساس ہوتا تھا کاش اپنی جو ساری زندگی جو نکل گئی, ساری عمر جو نکل گئی, کاش اس زندگی کو, اس عمر کو اللہ رسول کی یاد میں گزار دیتا تو کیا اچھا تھا. لیکن جب وہ زندگی گزر جاتی ہے اور جب موت سر پر آ جاتی ہے تو ان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ اکثر میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, خلیفہ ہارون رشید کا. ہارون رشید کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کیا کیا, اپنا وہ جو رکھا ہوا کفن تھا نا وہ منگوایا, اور منگوانے کے بعد اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو الٹ پلٹ کرتا رہا اور روتا رہا اور قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھتا رہا, ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا. دیکھا میرے بھائیوں, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, خلیفہ ہارون رشید یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا کچھ کام نہ آیا میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا. کاش جب میں تندرست تھا, توانا تھا, تونگر تھا, اور جس وقت یعنی کہ میں بہت زیادہ تندرست تھا اور صحت مند تھا, اس وقت میں اپنے مال کو راہ خدا میں آگے بھیج کر اپنے لیے آخرت سنوارتا ہوتا تو آج اتنا رونا نہیں ہوتا. اور اب یہ جو مال ہے, اس وقت جو مال ہے, جو اقتدار ہے, یہ مجھ کو موت سے بچا نہیں سکے گا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا. اب لوگ جو ہے نا وہ صرف زکوٰۃ ادا کر کے وہ چھٹی ہو جاتی ہے ان کی, وہ سمجھتے بس ہمارا حق جو تھا زکوٰۃ ادا کر دی, بس بہت ہم نے ادا کر دیا, حق ادا کر دیا. میرے بھائیو, زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنی ہے گی, وہ تو ادا کرنی ہے, اس میں تو کوئی یعنی کہ دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بھائی اس کو نہ ادا کیا جائے. وہ تو آپ پر فرض ہے, وہ تو آپ کے ہاتھ کا یعنی کہ وہ تو مال کا میل ہے گا, وہ تو آپ کو نکالنا ہے, لازمی نکالنا ہے. اس کو سخاوت نہیں کہا جاتا, ہم لوگ اس کو سخاوت کہتے ہیں. زکوٰۃ کو, حقوق واجبات کو جو نکالتے ہیں نا, ہم اس کو سخاوت کہتے ہیں. وہ سخاوت نہیں ہے, سخاوت اس کے علاوہ ہے. واجبات جو صدقات ہوتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ جو ہوتا ہے, اس کو نکالنے کے بعد آپ اپنی طرف سے امداد کی صورت میں, عطیات کی صورت میں, چندوں کی صورت میں راہ خدا میں آپ غریبوں کو, اور جہاں پر جو لوگ مستحق ہوں یا جو ادارہ مستحق ہو یا جہاں پر دینا ضروری ہو, وہاں پر آپ دے کر اس طریقے سے آپ سخاوت کو اختیار کریں آپ. لیکن ہم بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ نکال کر وہ سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور ہم سخی ہیں. سخی ان معنوں میں نہیں ہوتا, سخی تو اس کے علاوہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے گا, سمجھے آپ. سخی اس کے علاوہ خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں گے. اب سخی تو اس کو کہا جاتا ہے, جیسے کہ وہ جمعے کے روز میں نے ایک واقعہ بیان کیا, حضرت حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ تینوں بزرگ جو نا وہ حج کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں ان کو پیاس لگتی ہے, خیمہ پڑتا ہے راستے میں, خیمہ. تو باہر سے یہ آواز لگاتے بھائی کوئی ہے, تو ایک بوڑھی سی خاتون جو نا وہ خیمے سے باہر نکلتی ہے, وہ پوچھتی ہے کیا کام ہے آپ کو. تو وہ مطلب یہ کہ وہ نام سے تو وہ جانتی تھی آپ تینوں کو, لیکن بھائی فیض نہیں جانتی تھی وہ.
تو ان تینوں نے اپنا تعارف کروانا کوئی مناسب نہیں سمجھا، بس اتنا کہا کہ بھائی ہم کو پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیجئے۔ چنانچہ وہ خاتون جو تھیں، بوڑھی خاتون، وہ گھر میں گئیں اور جانے کے بعد جو نا وہ بکری کا دودھ نکال کر وہ لے کر آئیں اور تینوں کو مطلب یہ کہ دودھ پیش کیا۔ پانی مانگا تھا مگر انہوں نے سخاوت اختیار کرتے ہوئے کیا؟ دودھ پیش کیا، دودھ۔ آپ نے دودھ پی لیا۔ پھر انہوں نے اس خاتون نے یہ بھی عرض کیا، آپ کو بھوک تو نہیں لگی ہے؟ اب وہ سچے لوگ ہیں، وہ ہماری طرح تھوڑی ہیں، ہم لوگ یعنی کہ مروتاً اور اخلاقاً کوئی ہم سے پوچھے کہ بھوک لگی، اگر لگی بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں لگی ہے۔ اب سرکار نے تو فرمایا نا جھوٹ اور بھوک کو ایک جگہ جمع نہ کرو، جو سچ ہے وہ بول دو۔ تو یہ سچ ہے، انہوں نے بولا ہاں بھائی ہمیں بھوک بھی لگی ہے۔ تو اس خاتون نے، اس بوڑھی خاتون نے وہ بکری پیش کر دی، کہا کہ آپ اس کو ذبح کر دیجئے، گوشت بنا کے دے دیجئے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے مطلب گوشت وغیرہ بنا کر پیش کر دیا۔ انہوں نے مطلب یہ کہ وہ کھانا بنا کر پیش کر دیا، انہوں نے گوشت بنا کر دیا، انہوں نے کھانا پیش کر دیا۔ اب انہوں نے کھانا وانا کھایا، کھانا وانا کھانے کے بعد خیر خیریت کے بعد اور اجازت وغیرہ لی، اور لینے کے بعد یہ تینوں کے تینوں بزرگ حج کے لیے چلے گئے۔ حج وغیرہ سے فارغ ہو کر مدینہ المنورہ دوبارہ جب پہنچے تو اتفاق سے یہ جو بوڑھی خاتون تھی، صلو علی الحبیب، یہ جو بوڑھی خاتون تھی، یہ بوڑھی خاتون جو نا یہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ مدینہ المنورہ پہنچی، کسی اور کام سے پہنچی تھی، ان سے ملنے کی غرض سے نہیں پہنچی تھی، کسی اور کام سے یعنی کہ پہنچی تھی۔ اب چنانچہ جب ان تینوں بزرگوں کو پتہ چلا، حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر کو جب پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جب پتہ چلا تو ان تینوں نے 30,000 اس خاتون کو بکریاں دی اور 10,000 دینار عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے، تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں سخی یہ ہیں گے، سخاوت اختیار کرنے والے یہ ہیں۔ تو لہٰذا یارو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی سخاوت کو اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا میرے بھائیوں، جس مقصد کے لیے یہ جو میں نے بیان کیا ہے نا، وہ مقصد یہ ہے گا کہ الحمدللہ انشاءاللہ جنوری میں انشاءاللہ ہمارے جو کونے والا جو پلر ہے، اس پلر پر انشاءاللہ برانچ وغیرہ لگے گی انشاءاللہ، اور مینار یعنی کہ اس کی مینار کا تعمیراتی کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور فروری کے اینڈ تک انشاءاللہ ہمارا مینار وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور کون سا مینار؟ آپ نے مطلب یہ کہ مسجد نبوی شریف کی تصویریں دیکھی بھی ہوں گی آپ لوگوں نے، اور جو مینار ہیں، مینار کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ ان میناروں کے اندر ایک مینار ہے گرین رنگ کا، جو اس کا جو